بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المسلمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل کا یہ سیریل چل رہا ہے۔ پاکستان کا منزل کا یہ ایپیسوڈ جو ہے آپ کے سامنے یہ ایپیسوڈ نومبر 1960 کے واقعات پر مشتمل ہے، اور یہ ایپیسوڈ 209 نمبر کا ایپیسوڈ ہے۔ یہ 209 نمبر کا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں نومبر 1960 کے واقعات پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے۔ نومبر 1960 میں پاکستان میں ماشاءاللہ دستور نافذ ہے، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان اکثر فوجی وردی میں اور کبھی سویلین سوٹ میں نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے تمام ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ سویلین پریزیڈنٹ ہیں، حالانکہ وہ نہ منتخب شدہ ہیں، نہ انہوں نے کوئی اور الیکشن لڑا ہے، نہ کسی اسمبلی سے منتخب ہوئے ہیں۔ وہ ان کی حیثیت غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اردو ڈائجسٹ کا اجرا ہوا نومبر 1960 میں۔ نومبر 1960 میں الطاف حسن قریشی اور ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی نے لاہور سے اردو ڈائجسٹ ریڈر ڈائجسٹ کی طرز پر ایک رسالے کا اجرا کیا، جس کا نام انہوں نے اردو ڈائجسٹ رکھا۔ اس ڈائجسٹ کی پہلی مجلس عدالت میں قریشی برادران کے علاوہ ظفر اللہ خان اور امین اللہ دسیر کے نام شامل ہیں۔ اردو ڈائجسٹ نے اہل ذوق کی عمدہ ذہنی آبداری کی اور شائستہ مزاج قارئین کا بہت عمدہ حلقہ فکر پیدا کیا۔ نومبر 1960 میں بھی 16 نومبر کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے قیام کی 100 سالہ تقریبات منائی گئیں۔ 16 نومبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے قیام کی 100 سالہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ یہ کالج 1860 میں قائم کیا ہوا تھا، اور 1915 میں یہ اپنی موجودہ عمارت میں منتقل ہوا تھا۔ اس میڈیکل کالج کے قیام کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 2 یادگاری ٹکٹ کا ایک سیٹ جاری کیا تھا، جس پر کالج کا مونوگرام بنا تھا۔ 1 نومبر 1960 کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ ٹھٹہ کے 33 دیہات اور ضلع لسبلہ کو کراچی کے ڈویژن میں شامل کر لیا گیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب اور غیر فطری تھا ایڈیشن، کیونکہ لسبلہ ہمیشہ بلوچستان کا حصہ رہا ہے، اور کراچی سندھ کا یا مغربی پاکستان کا حصہ رہا ہے، اور یہ جو یونین بنائی گئی تھی یہ بڑی غیر انتظامی تھی اور بڑی تکلیف دہ تھی۔ مجھے بھی اتفاق سے اس زمانے میں 60 کے یا 64 کے زمانے میں مجھے بھی لسبلہ میں رہنے کا اتفاق ہوا، تو اس وقت بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے اس ارینجمنٹ پہ۔ 2 نومبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے۔ حضرت نے ریاض میں جنرل ایوب صاحب نے شاہ سعود کو نشان پاکستان اور ولی عہد شہزادہ فیصل کو نشان امتیاز عطا کیا۔ یہاں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب یہ پاکستان کے ایوارڈ کو باہر ملک کو کیوں ڈسٹریبیوٹ کریں؟ جب وہ لوگ پاکستان تشریف لائیں، جب پاکستان کے دورے پہ ہوں، تب انہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہاں جا کر ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں، جبکہ ان کو جب وہ آتے ہیں، شاہ سعود کئی دفعہ پاکستان کے دورے پہ آئے، اور شاہ فیصل بھی کئی دفعہ پاکستان کے دورے پہ، اس وقت ان کو دینا چاہیے تھا ایوارڈ۔ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مختار تھے، اور وہ کسی نہایت ہی متکبر اور خود غرض قسم کے آدمی تھے، اور جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اپنے 5 نومبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مصر کے دورے پر قاہرہ پہنچے۔ 5 نومبر 1960 کو ہی حکومت پاکستان نے ثانوی تعلیم میں سے متعلق نصاب کمیٹی کی سفارشات منظور کر لیں۔ 9 نومبر 1960 کو ڈاکٹر محمود حسین، جو مشہور ماہر تعلیم تھے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر کر دیے گئے۔ 10 نومبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے مسٹر جان ایف کینیڈی کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا ٹیلی گرام بھیجا۔ 11 نومبر 1960 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اعلان کیا کہ کشمیر کا مسئلہ استصواب رائے یعنی ریفرنڈم کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ یہ بہرحال پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی جو پاکستان نے حاصل کی۔ 12 نومبر 1960 کو بھی جنرل ایوب تیسرے ملک کے دورے پر دمشق پہنچ گئے۔ 12 نومبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر
جنرل ایوب خان مشرقی وسطیٰ کے 12 روز کے دورے پر پاکستان واپس پہنچے۔ اتنی لمبی مدت تک سربراہ مملکت کا یا سربراہ منتظم کا ملک سے باہر رہنا کوئی صحیح عقلمندی کی بات نہیں ہے۔ اتنی طویل، اور وہ تو 20 دن اور ایک مہینہ باہر رہتے تھے ہمارے صدر صاحب یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور وہ حالانکہ ان کا حق نہیں تھا۔ صدر تو بھائی منتخب سویلین گورنمنٹ کرتی، آپ فوجی وردی میں کہتے جی بندوق رکھ کے کہ جی میں آج سے صدر ہوں، ٹھیک ہے بھائی، اب جو مرضی ہے چیز کہیے، آپ کریے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ 12 نومبر 1960 کو ہوئی لاہور میں پاک افریقیائی ثقافتی انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ 16 نومبر 1960 کو ماشاء اللہ کی فوجی کابینہ نے سندھ طاس نہری معاہدے کی توثیق کر دی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو اپنے 3 دریاؤں سے محروم ہونا پڑا۔ اگر پاکستان کی فوج سے سویلین گورنمنٹ ہوتی فوجی حکومت کے بجائے، تو وہ تینوں دریاؤں کا دفاع کرتی، کیونکہ تینوں دریا کا بہت بڑا علاقہ ان کا پاکستان سے گزرتا ہے، 3 دریا پاکستان میں بہتے ہیں، تو ان کا حق پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اصولاً۔ اور اس طاس کانفرنس نے پاکستان کو اپنے 3 دریاؤں سے محروم کر دیا۔ 18 نومبر 1960 کو مسٹر بھٹو کو مارشل اللہ کابینہ میں اطلاعات اور قومی تعمیر امور کا وزیر بھی بنا دیا گیا۔ 28 نومبر 1960 کو مغربی پاکستان کو انتظامی لحاظ سے 11 ڈویژن میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے سیاست دانوں نے اور بیوروکریسی نے اور مشرقی پاکستان کے لیڈروں نے اور تمام صاحب رائے اور صاحب عقل اور سمجھ لوگوں نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان کو دوبارہ صوبوں میں تقسیم میں بحال کر دیں، لیکن مغربی جنرل ایوب خان نے صاف انکار کر دیا، کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور وہ ہمیشہ آخر وقت تک اپنی مدت میں وہ اسی ضد میں لگے رہے کہ میں دوبارہ ان کو صوبوں میں تقسیم نہیں کروں گا۔ 29 نومبر 1960 کو مغربی پاکستان کے مارشل گورنر نواب کالاباغ نے خوراک اور زراعت کمیشن کی رپورٹ صدر کو پیش کر دی۔ اب گورنر نواب کالاباغ خان نہ وہ کوئی انڈسٹریلسٹ تھے، نہ کوئی وہ سائنٹسٹ تھے، نہ کوئی وہ ایکسپرٹ تھے، ان کو کس طریقے سے ان کو یہ خوراک اور زراعت کمیشن کا انچارج بنا دیا اور ان سے کہا کہ جی آپ رپورٹ تیار کریے۔ کیا اللہ کا انصاف ہے کہ کس قسم کے لوگ پاکستان کے پر مسلط رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ نومبر 1960 کو اردو کے مشہور ادبی جریدے نیرنگ خیال نے اپنا سالنامہ موسیقی نمبر کے عنوان سے شائع کیا۔ اس رسالے کے مدیر اعلیٰ حکیم یوسف حسین تھے، اور جبکہ موسیقی نمبر کے جو انچارج تھے وہ سید محسن ہاشمی تھے، اور ان کی معاونت جناب سراج الدین نے کی تھی۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو نومبر 1960 کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔